بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، ماشاءاللہ ہم سب کے لیے خوش نصیبی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی اپنے فضل و کرم سے دین کی اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ جب بھی کوئی بھی عمومی خدمت کیا کرتے تھے تو صحابہ اکرام کی صلاحیتوں کو دیکھ کر ان کی خدمت طے کرتے تھے۔ کسی کو پکوان کے لیے لگا دیا، کسی کو ٹینٹ لگانے کے لیے لگا دیا، کسی کو کوئی کام میں، کسی کو کوئی کام میں، اسی طرح اور خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام لکڑیاں چننے کی ذمہ داری لے کر آپ چل دیا کرتے تھے۔ تو یہ جو طب ہے یہ ایک عبادت ہے، اسی لیے علماء فرماتے ہیں طب کا جو اصل مقصد ہے، موضوع ہے، وہ بدن یہ طب کا موضوع ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ بدن کی صحت، بدن کی صحت اصل مقصود ہے۔ اور بدن کی صحت کتنی ضروری ہے؟ ہر عبادت کے لیے بدن کی صحت ضروری ہے۔ اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو قیام کیسے کریں گے؟ صحت مند رہیں گے تبھی تو کریں گے۔ رکوع، سجدہ، پھر تراویح میں کھڑا ہونا، دیگر تمام عبادتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ صحت مند رہیں گے تبھی کریں گے۔ روزہ کب رکھیں گے؟ صحت مند رہیں گے تبھی کریں گے۔ حج کیسے کریں گے؟ صحت مند رہیں گے تبھی کریں گے۔ جو بھی آپ بیوی بچوں کو کیسے آپ سنبھالیں گے، کیسے ان کی ضروریات کو پورا کریں گے؟ صحت مند رہیں گے تبھی تو پورا کریں گے۔ گویا صحت ایک ایسی نعمت ہے جو صحت کے لیے سبب بنتا ہے، وہ تمام عبادتوں میں حصے دار بن جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے گھٹنوں کے درد دور کرنے کے لیے کسی ڈاکٹر نے سبب بنا، ماشاءاللہ وہ آپ کے گھٹنا دور کر دیا، اور اس کی نیت اچھی تھی کہ بھئی اللہ کا بندے کا گھٹنا کا درد دور ہو جائے گا، یہ عبادت کرنے والا بنے گا۔ تو جب یہ بندہ خدمت کے طور پر اس کی گھٹنوں کا درد دور کر دے گا اور یہ بندہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا، جب تک نماز پڑھے گا اس طبیب کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا جو طبیب نے اس کے دردوں کو دور کیا۔ آپ کو کھانسی ہے، کھانسی کے وقت تمام مصلیوں کو، جیسے کہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، نماز میں بھی اکرام ہے، ہر 6 نمبر میں 6 نمبر ہے، اس میں نماز میں اکرام کیا؟ بے آپ کھانس رہے ہیں، آپ مصلیوں کے درمیان کھڑے ہو کر کھانسیں گے تو مصلی بیزار نہیں کریں گے، دائیں والا دیکھے گا، بائیں والا دیکھے گا، اب تو اتنا زیادہ ٹینشن نہیں ہے کھانسی کا۔ جب زمانہ گزرا ہے 2 سال کا زمانہ، وہ زمانے میں کھانسے کو تو بہت بڑی آفت اسرائیل آ گئی جیسا لوگوں کو تصور ہوتا تھا۔ کہ کھانسنے والا کوئی کھڑا ہو گیا، یوں سمجھتے تھے کہ اسرائیل علیہ السلام کی کوئی ایک ایلچی اور رہبر اور کوئی ایک نمائندہ ہمارے بازو کھڑا ہو گیا، اب تو ہم مرنے والے ہیں۔ تو اس کھانسی کو کسی وجہ سے دور ہو گئی، کھانسی دور ہو گئی اور یہ مسجد جانے والا بن گیا، تو کتنا بڑا سبب بنا۔ ایک صاحب میرے سامنے روئے، کہنے لگے مولانا کیا بتاؤں، میری کھانسی کی وجہ سے پیشاب نکل جاتا ہے، میں نماز ہی نہیں پڑھ سک رہا ہوں۔ ماشاءاللہ اس کو ایک بندے نے علاج کیا، ماشاءاللہ اس کی کھانسی بھی رک گئی، پیشاب کا نکلنا بھی رک گیا، وہ مسجد آنے جانے لگا، تو کتنا ثواب ملا۔ تو اسی طرح یہ طب یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سب سے بڑے طب ہیں، روحانی طبیب بھی ہیں، جسمانی طبیب بھی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جہاں روحانی اعتبار سے بھی آپ نے علاج بتایا، وہاں جسمانی اعتبار سے بے شمار علاج ہے۔ وہ اس کے لیے وقت کا دامن بہت تنگ ہے، آپ کو انشاءاللہ کسی وقت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا علاج
کیسے کیسے آپ نے کیا اس کے بارے میں کچھ باتیں بتائی جائیں گی۔ بس آپ اتنا طب نبوی آپ کے سامنے موجود ہیں، اور طب نبوی کے طبیب کون؟ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طب نبوی کے طبیب ہیں۔ اس لیے ہم لوگ جو کچھ بھی طبیب، اس لیے علماء نے ایک عجیب ایک بزرگ کہنے لگے، میں طبیب ہیں، وہ حکیم ہیں، وہ کہنے لگے جب کوئی بیمار آتا ہے تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی اس کو کیا دوا دینا چاہیے، تو میں کیا کرتا ہوں، میں یوں کہتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر میں پڑھتا ہوں۔ فرمایا اللہ میرے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں تو یہ کر، انشاءاللہ اسے شفا مل جائے گا۔ تو ایک بزرگ کہہ لے کہ میں جب بھی دوا دیتا ہوں، دعا کے ساتھ دوا دیتا ہوں، جب دعا کے ساتھ دوا دی جاتی ہیں تو یقیناً الحمدللہ اس میں شفا ہی شفا ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس گھر کے جو بھی ذمہ داران ہیں، جو بھی اس اسباب بنے، ان سب کے اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے، خصوصاً مدثر صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ، اللہ تعالیٰ صاحبہ، ان کو بھی اللہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کار خیر میں خوب آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسے تمام اس خاندان کے مرحومین کے لیے ایصال ثواب اللہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بھی خیر کا سبب بنائے۔ ماشاءاللہ یہ بہت بڑا بہترین اقدام ہے، اس اقدام میں ہم لوگ ساتھ بھی دیں گے انشاءاللہ، اور خصوصاً آپ حضرات کو معلوم ہونی چاہیے جو اس وقت میں لوگوں کا رجحان جن جن دوائیوں کی طرف ہو رہا ہے، ان دوائیوں میں یہ بھی ایک دوائی ہے جو یہاں سے بھی دوائیاں دی جائیں گی، جس کو پہلے میٹھی گولیاں کہا جاتا تھا، اور بھئی یہاں اب تو ڈراپس شروع ہو گئے ہیں، وہ بھی انتہائی مفید دوائیاں ہیں۔ دیگر ہر دوا انسان کے لیے مفید ہے، بشرطے کہ اس کو جیسا استعمال کرنا چاہیے ویسا استعمال کیا جائے۔ ہر چیز ٹو مور از بیڈ، یہ بات تو ہر ایک یاد رکھ لینا چاہیے۔ وہ اوور گولیاں کھا کر خود گولی نہیں بن جانا، بلکہ بھئی کچھ نہ کچھ دوا ہو تو دعا بھی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہت خیر وجود میں لائے گا۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے حفاظت فرمائے، تمام امت مسلمہ کے صحت، روحانی اور جسمانی صحت کا اللہ اس جگہ کو سبب بنائے۔ اور میرے ذہن میں بات آ رہی تھی جب میں آیت پڑھ رہا تھا، یشفین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، تو اس ہاسپٹل کو بھی ہم لوگ یشفین کہنا چاہیے۔ یشفین کیا مطلب؟ جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں اللہ ہی اس شفا دیتا ہے۔ تو شفا قرآن پاک میں شفا بھی ہے اور یشفین بھی ہے، اور یشفین اس کا مطلب کیا؟ یشفینی، مجھے اللہ شفا دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ روحانی شفا بھی دے گا، جسمانی شفا بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا مَا كَانَ صَالِحًا وَأَصْلِحْ لَنَا مَا كَانَ فَاسِدًا اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما أذهب البأس رب الناس، أذهب البأس رب الناس، أذهب البأس رب الناس، اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما۔ یا اللہ تو ہی طبیب حقیقی ہے، ہم سب تیرے بندے ہیں۔ یا اللہ تو نے مٹی سے ہمارے بدن کو پیدا کیا، مٹی میں ہی اللہ تو نے اس کے لیے شفا کے سامان رکھے ہیں۔ اے پروردگار وہ تمام چیزوں کی طرف یا اللہ تو نے مخلوق کی رہبری فرما دی۔ بندر کو آدھا پنساری اس لیے کہا جاتا ہے، یا اللہ تو نے اس کی رہبری فرمائی، تمام بیماریوں کا علاج خود کر لیتا ہے۔ اے اللہ ہمارے ذہنوں کو بھی اس کی طرف کشادہ فرما دے، ہماری بھی تو رہبری فرما دے۔ یا اللہ اس جگہ پر جو بھی معالج بیٹھیں گے یا اللہ ان کے ساتھ رحمت کا، عفو کا، درگزر کا، یسر کا معاملہ فرما، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ان کی تو رہبری فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، نیک بہتر یا اللہ یہاں سے صحت یاب ہو کر لوگ جائیں اسے فیصلے فرما۔ یا اللہ یہاں کی پریکٹس کو یا اللہ تو بہترین پریکٹس بنا کر تمام عورتوں کا، تمام بچوں کا یا اللہ تو شفا کا اسے سبب بنا دے۔ یا اللہ تو شفا کا سبب بنا دے، ان کے ذریعے سے یا اللہ مردوں کے لیے بھی دوائیاں یہاں سے دی جائیں۔ یا اللہ ویسے نظام کا آسان ترتیب بنا دے۔ یا
اللہ پردے کا جہاں تک لحاظ رکھا جائے گا تیری رحمتیں شامل حال ہوں گی، یا اللہ پردے کے مطابق یا اللہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن عزائم کے ساتھ یہ کام شروع کیا جا رہا ہے قدم قدم پر تیری تائید شامل حال فرما، قدم قدم پر تیری تائید شامل حال فرما، قدم قدم پر تیری شاہد یا اللہ شامل حال فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے یا اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ خیر کی دعائیں امت کے حق میں مانگی ہیں یا اللہ ہمیں ساری امت کو نصیب فرما، جن شرور سے پناہ مانگی سب کو پناہ نصیب فرما، اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسيئا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين۔